مدینہ باغوں کی سرزمین کہلاتا تھا۔ یہاں کے لوگ باغات کے بہت شوقین تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر اور مسجد کی تعمیر کے وقت یہ کوشش کی کہ وہاں درختوں کو کم سے کم کاٹا جائے اور شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت ہوں۔ عربوں میں صفائی اور طہارت کا کوئی تصور نہ تھا، حتیٰ کہ یہودی جو اعلیٰ تہذیب و تمدن کے علمبردار اور دعوے دار تھے، بیت الخلاء کے تصور سے ناآشنا تھے۔ بیت الخلاء اور حمام ترقی یافتہ معاشرت اور شہری زندگی کا ضروری جزو ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے بادیہ نشینوں اور یہود و نصارہ جیسے مہذب لوگوں کو اسلوب زندگی بتاتے ہوئے بیت الخلاء اور حمام کو رواج دیا، اور اس ضمن میں ایسے آداب سکھائے جو عربوں کی حد تک ہی نہیں، پوری نوع انسانی کے تہذیبی ارتقاء کی سمت میں اہم قدم تھا۔ دراصل اسلام جسم و جان کی صفائی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وضو، طہارت، غسل کے احکامات اسی سلسلے کی کڑیاں اور تکمیلی مراحل ہیں۔ مسجدیں بنا کر وہاں طہارت خانے تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسلام کے عمومی مزاج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد گھر گھر غسل خانے بن گئے، ہر مسجد کے ساتھ طہارت خانے تعمیر کیے گئے۔ اس طرح گھر، محلے، سڑکیں اور شاہراہیں صفائی ستھرائی کا مرقع بن گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے پھرتے تھوکنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ جب ہم عرب کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی اکثر آبادی اوس و خزرج کے قبائل پر مشتمل تھی۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کی بھی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور صاحب کتاب ہونے کے باعث علمی طور پر بھی اوس و خزرج پر فوقیت رکھتے تھے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ وغیرہ یہودیوں کے مشہور قبائل تھے جو مدینہ اور خیبر میں آباد تھے، اور ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ مدینہ منورہ اور خیبر میں ان کے دینی اور علمی مدارس و مراکز قائم تھے۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے، اپنی علمی قابلیت اور آسمانی کتب کے علوم کی وجہ سے سرزمین حجاز کے مشرقین پر فوقیت رکھتے تھے۔ کتب سماویہ کے ذریعے یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال و اوصاف سے بخوبی واقف تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے اپنی دولت، علم اور سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر اوس و خزرج کو آپس میں لڑا کر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ اوس و خزرج یہود کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ یہود ہمیشہ اسی پالیسی پر عمل کرتے رہے کہ اوس و خزرج باہم متحد نہ ہوں۔ اوس اور خزرج کا آخری مارکہ جنگ بعاث اس بات کا ثبوت ہے۔ معاشرے میں اس وقت تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا جب تک یہودیوں کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ نیز اسلام کے اولین دشمن رؤسائے مکہ بھی مسلمانوں کی بیخکنی کے درپے تھے، اور کسی وقت بھی وہ مدینہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ یہاں کے یہودیوں اور مشرکین کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاویز کے ذریعے مدینے کے جملہ باشندوں بلا امتیاز مذہب و قومیت اندرونی و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحاد عمل میں آیا۔ یہ تحریری معاہدہ مدینے کے جن طبقوں کے درمیان ہوا اس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار، مدینے کے یہودی، مدینے کے غیر مسلم۔ میثاق مدینہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تحریری معاہدہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش و یثرب کے ان لوگوں کے مابین ہے جو مومن ہیں، اطاعت گزار ہیں، جو ان کے تابع ہیں، جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں۔ تقریباً 52 شرائط کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا۔ مورخین کے نزدیک یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا
لیکن اگر غور سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ ساز اور انقلاب انگیز دستاویز تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نظریاتی اور فلاحی ریاست وجود میں آئی جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ اس دستاویز میں ریاست کی بنیادی حکمت عملی، شہریوں کے حقوق و فرائض، ریاست کے دفاع و استحکام کے لائحہ عمل، خارجہ حکمت عملی کے اصول و ضوابط اور ریاست کے وفاق میں شامل ہونے والی مختلف اکائیوں کے حدود کار تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ پہلی یعنی 1 ہجری میں اس میثاق کی روح سے یثرب کی سرزمین پر جو منظم ریاست قائم ہوئی وہ صرف 150 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، لیکن صرف 10 سال میں اس میں اتنی توسیع ہوئی کہ 11 ہجری میں 15 لاکھ کلومیٹر کے وسیع و عریض علاقے پر اس کا علم لہرا رہا تھا۔ پورا علاقہ امن و سلامتی کا گہوارہ تھا، سب کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی۔ پورا معاشرہ منظم تھا، باہمی اعتماد، اتحاد، تعاون اور رواداری کا دور دورہ تھا۔ معاشرے کی تمام قوتیں پورے جوش و خروش سے انسانیت کی تعمیر و فلاح کی مثبت سرگرمیوں میں مصروف تھیں۔ اس میثاق کو مرتب کرنے والی، اس کے لیے زمین ہموار کرنے والی ہستی وہ تھیں جسے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ دین حق کو باطل پر غالب کر دیں اور ظلم و ستم کی چکیوں میں پسی ہوئی انسانیت کو امن و سلامتی اور عدل و انصاف میسر ہو۔ اسلام میں جنگ کا تصور۔ جنگ سے مراد ہر وہ مقابلہ ہے جو 2 مسلح گروہوں کے درمیان ہوتا ہے اور فریقین میں سے ایک کا یا دونوں کا یہ ارادہ ہو کہ باہمی تعلقات ختم کر دیں یا مغلوب کر دیں۔ جنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، انصاف کے لیے، ظلم کے لیے۔ انصاف کے لیے جنگ سے مراد وہ لڑائی ہے جو ایسی قوم یا گروہ سے کی جائے جو دوسروں پر ظلم کا مرتکب ہو اور حق کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ ظلم کی لڑائی یہ ہے کہ کوئی قوم یا گروہ محض ظالمانہ طریقے سے دوسروں کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا چاہتے ہوں۔ اسلام صرف انصاف کی جنگ کا حامی ہے اور ظالمانہ اور غاصبانہ جنگ سے منع کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت انسانی جان کی ہے۔ مذاہب اور شریعت میں احترام نفس کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اس ہی اصول کی بنیاد پر انسانی معاشرہ منظم ہوتا ہے۔ زراعت، تجارت، صنعت، ذرائع رسل و رسائل کی سہولت، اجتماعی زندگی کے مظاہر سب ایک ہی مقصد کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ انسانی جان کی حفاظت و احترام ہے۔ انسانی جان اور اس کے ذرائع کو ختم کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کے بیٹوں کے ایک واقعے سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ کر دے دیا کہ جو کوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا ہے، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 32۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی جان کے احترام کی ہمیشہ تلقین فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، پھر قتل نفس، پھر والدین کی نافرمانی کرنا اور پھر جھوٹ بولنا۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث 2478۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مومن اپنے دین کی وسعت میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث 1757۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور پہلی چیز جس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون کے دعوے ہیں۔
سنن نسائی جلد سویم حدیث 293۔ دنیا میں کمزوروں، بے بسوں اور غریبوں پر ظلم ہوتا ہو، انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہوں، اخلاقی و مذہبی قدروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنا ممکن نہ رہے اور حق کی بالادستی قائم کرنا ضروری ہو جائے تو جنگ کی جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جنگ اس صورت میں جائز ہے کہ آزادی اور امن و امان برقرار رکھا جائے۔ ہر کام کرنے کے لیے دو چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ مقصد کا تعین کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا تعین کیا جائے، مقصد حاصل کرنے میں اصول و ضوابط کا خیال رکھا جائے اور اصول و ضوابط اخلاص اور اخلاق پر مبنی ہوں۔ اگر مقصد کے حصول میں خلوص اور عوام الناس کی فلاح نہیں ہے تو مقصد کا حصول صحیح نہیں ہے۔ جنگ کا مقصد اگر کمزور قوموں کی آزادی چھیننا، لوٹ مار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا ہے تو ایسی جنگ کتنے ہی نظم و ضبط کے ساتھ کی جائے وہ ظالمانہ اقدام ہے۔ جنگ میں لوٹ مار کرنا، آگ لگانا، گھروں کو جلانا، معیشت کو تباہ کرنا، دوران جنگ اخلاقی قدروں کا احترام نہ کرنا، عصمت و عفت کی حفاظت نہ کرنا ظالمانہ اقدام ہے۔ جائز اور حق کے لیے جنگ کی تعریف یہ ہے کہ مقصد نیک ہو اور مقصد حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں وہ مخلصانہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنگ میں یہ اصول مد نظر رکھا جاتا ہے کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی، ہمدردی اور شریعت پر ہر حال میں عمل کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جنگ کا اصل مقصد بالمقابل دشمن کو ہلاک کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ محض اس کے شر کو ختم کرنا ہے۔ قوت کا استعمال صرف انہی دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے جو عملاً برسر پیکار ہوں یا حد سے تجاوز کر جائیں۔ اسلام نے دنیا میں رائج جنگی قوانین کے وحشیانہ طریقوں سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ان غلط تصورات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جو صدیوں سے رائج تھے۔ اسلام سے قبل لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب مال و دولت کے لیے، ملک کو فتح کرنے کے لیے، شہرت اور ناموری کے لیے جنگ نہ کی جائے تو پھر جنگ کا کیا مقصد ہے جس کے لیے انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اور مقصد کا تعین فرمایا۔ اس بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے اس میں کون سی جنگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اس شخص کی جنگ قابل قبول ہے جو مخلصانہ طرزوں میں اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرے۔ بخاری شریف جلد 2 حدیث 369۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لڑائیاں 2 قسم کی ہیں، جس شخص نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کی اور امام کی اطاعت کی، اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا تو اس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے۔ اور جس نے دنیا دکھاوا اور شہرت کے لیے ناموری کے لیے جنگ کی اور امام کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد پھیلایا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ سنن ابو داؤد جلد 2 حدیث 743۔ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی اور دعوت تبلیغ میں آزادی اور امن و امان قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جنگ کے قوانین۔ ایک مرتبہ جنگ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی۔ ناراض ہو کر فرمایا، یہ لڑنے والوں میں شامل نہیں تھی۔ پھر سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا، عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو۔
ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کے قتل عام سے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بوڑھے ضعیف کو قتل نہ کرو، چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی تھی، کسی زخمی پر ظلم نہ کرنا، کوئی جان بچا کر بھاگے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، اور جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن دینا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی محاذ پر فوج بھیجتے تھے تو ہدایت فرماتے تھے، بے ضرر خادموں کو اور خانقاہ میں رہنے والوں کو قتل نہ کرنا۔ عرب راتوں کو آخر شب میں جب لوگ بے خبر سوتے ہیں اچانک حملہ کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کر دیا اور قانون بنایا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ لوگ انتقام کی شدت میں آگ لگا دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحشیانہ عمل کو ختم فرما دیا۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث 268۔ اللہم صلی علی سیدنا